لکھنؤ نہ صرف شہر ادب ہے، شہر نگاراں ہے، عروس لفظ کا مسکن ہے، تہذیبی قدروں اور بامدر والی حویلیوں اور ہرے بھرے باغات سے آراستہ ہے، بلکہ فنکاری و دستکاری میں بے مثال ہے، لذیذ کھانوں اور چکن کے کپڑوں کے لیے مشہور ہے اور مذہبی تعلیم کے حصول کے لیے مرکز نگاہ ہے۔ یہاں ہر سال ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفلوں کا انعقاد شروع ہو جاتا ہے، انواع و اقسام کے لذیذ کھانے تقسیم ہوتے ہیں، راہگیروں کے لیے پانی اور میٹھے مشروبات کا اہتمام عوام و خواص دونوں کرتے ہیں۔ اس میں شیعہ سنی وہابی بریلوی کی کچھ تخصیص نہیں ہوتی۔ لکھنؤ کے مخصوص مقامات جیسے حضرت مخدوم شاہ مینا، ٹیلہ شاہ پیر محمد، اسلامیہ کالج، امین الدولہ پارک اور سبزی منڈی چوک میں محافل میلاد و جلسہ سیرت النبی کا انعقاد و اہتمام ہوتا ہے۔ عیدگاہ ایش باغ، مسجد یک مینارہ اور سنی بورڈ آف انڈیا کے علاوہ سنی یوتھ فیڈریشن، روشن آباد کالونی کے زیر اہتمام نورانیوں متبرک محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں جس میں مدح اصحاب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول کو 2 بڑے جلوس نکلتے ہیں۔ پہلا جلوس امین آباد جھنڈے والے پارک سے نکل کر رکاب گنج، نہرو کراس، یحییٰ گنج سے نخاس ہوتے ہوئے ایش باغ پہنچتا ہے، تو دوسرا جلوس محمدی ہے جو حضرت مخدوم شاہ مینا سے نکلتا ہے۔ اس جلوس کا دائرہ اور افراد کی تعداد سمٹی ہوئی ہے، مگر آنے والے وقتوں میں یہی جلوس بڑا ہوگا اس کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی کوششوں سے ایک ہی جلوس نکلتا ہے، وہ ہے لکھنؤ کا شاہی جلوس، جو حسین الدین بلبن کی کوششوں سے پورے شان و شوکت اور وقار سے نکلتا ہے۔ یہ شاہی جلوس اندھے کی چوکی ہردوئی روڈ سے برآمد ہو کر دوبگے پر تمام ہوتا ہے، جہاں عیدگاہ سے متصل فیض نبی ہال ہے۔ اس فیض نبی ہال میں مسلسل 11 دنوں تک چہل پہل رہتی ہے۔ ہر روز سیرت رسول اور عظمت صحابہ پر مختلف عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، علماء کا واعظ حسنہ ہوتا ہے، قوالوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، شعراء کرام کلام حمد و نعت و منقبت کے ذریعے عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم کردار خلیل اختر شبو کا ہوتا ہے، جو شعراء اور علماء کو دعوت دیتے ہیں، حسین الدین بلبن سبھی کی نازبرداری کرتے ہیں، ضیافت اور لفافوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس تاریخی شاہی جلوس میں ہر عمر کے چھوٹے بڑے شریک ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے پیکٹ کے علاوہ روح افزا سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس شاہی جلوس میں صرف انسانوں کا جمع غفیر نہیں ہوتا، بلکہ شاہی سواریاں، ان کے استعمال کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہاتھیوں اور اونٹوں کا کارواں دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ بینر اور جھنڈوں پر کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے اسماء گرامی جلی حروف میں لکھے رہتے ہیں۔ بلا مبالغہ یہ جلوس جداگانہ شان اور وقار رکھتا ہے۔ اس میں انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، خلیل اختر صاحب پورے راستے نعتیں پڑھتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بشکل اشعار پیش کر کے نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی رضا حال میں موقع اور موضوع کی مناسبت سے علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، عوام کی ذہن سازی اور تربیت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی اور مولانا مہدی حسن فہمی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کی رہنمائی کا فریضہ اس برس بھی انجام دیا۔ کوئز پروگراموں کے ذریعے مختلف عمر کے بچوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ان بچوں بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ یہاں کے 11 روزہ پروگرام کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر روز کوئی قاری قرآن قرأت کرتا ہے، مدح صحابہ کی انجمنیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، علماء قرآن و احادیث سے مزین گفتگو کرتے ہیں، شعراء اپنا کردار ادا کرتے ہیں، عصر اور مغرب کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، بعدہ شعراء اور علماء
ہی نہیں بلکہ عوام و خواص میں تبرکات تقسیم ہوتے ہیں۔ پیش ہیں تاریخی شاہی جلوس کے ہمراہ 11 روزہ پروگرام کی جھلکیاں۔ پیش ہے اپنے وقت کے پختہ کار شاعر جناب عقیل سنبھلی کا کلام، نعتیہ کلام ہے، ربیع الاول کی نسبت سے حاضر کرتا ہوں۔ جس دل میں محبت ہے ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں، یہ شمع تو جلتی رہتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر بھی۔ محبوب خدا سوئے ہیں ابھی، پڑھ لیں گے نماز عصر علی، سورج بھی چمکتا رہتا ہے اور شام بھی ڈھلتی رہتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر بہت خوب ہے، سماعت فرما لیں۔ آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو، یہ راز حلیمہ کیا جانے، وہ نکہت گل وہ رحمت کل، آغوش میں پلتی رہتی ہے۔ اور یہ شعر بھی۔ آنے دو جو طوفان آتے ہیں، اٹھنے دو جو موجیں اٹھتی ہیں، سلطان مدینہ کے صدقے یہ ناؤ تو چلتی رہتی ہے۔ شعر کا آخری شعر بشکل مختار۔ فرقت میں عقیل اب کیسے جیے، یہ بار غم دل کیسے سہے، لید کے سہارا ہے جس کا، وہ موت بھی ٹلتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر لکھنؤ کے اہم شاعر جناب سہیل کاکوروی صاحب، جن کی فعالیت اور جن کے کام کی نوعیت نے اہل لکھنؤ ہی نہیں دنیا کو متاثر کر رکھا ہے، آج ان کے سہیل نامے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، بلکہ کتاب کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے حمدیہ اشعار سے، وہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے قلوب کی گندگی صاف ہوگی، کثافت ختم ہو کے دل میں اجالا اور نظر میں ایک خاص قسم کی روشنی آئے گی جو عام حالت میں میسر نہیں آتی۔ قائم ہے تو ازل سے تو حاصل تجھے دوام، قائم ہے تو ازل سے تو حاصل تجھے دوام، یا رب شروع کرتا ہوں لے کر میں تیرا نام، مجھ پر نگاہ ڈال میرے رب ذوالجلال، تحریر میری ایسی ہو جو ہو بے مثال، رحمت سے تیری میرے تخیل میں روشنی، تخیل میں روشنی، رحمان تو ہے پھر نہیں مجھ کو کوئی کمی۔ شاعر کی یہ اشعار بھی انہی محبتوں سے۔ میرے رحیم رحم سے تیرے ہے آسرا، تجھ پر یقین جو ہے مجھے اس کو تو بڑھا، ڈھل جائے میرے نغموں میں تاثیر سرمدی، ڈھل جائے میرے نغموں میں تاثیر سرمدی، جو میں کہوں وہ بات جہاں کو لگے بھلی، اللہ ملک و قوم کا میں پاس بار ہوں۔ آمین۔
زرخیز ہو زمین میری آب رواں رہوں. یہ شعر بطور خاص ستار ہے، چھپاتا ہے بندوں کے اپنے عیب. ظاہر جو ہے پتا ہے تجھے، جانتا ہے غیب. پہچانا جائے تو یہ عالم بنا دیا. تیرا بلیغ قادر مطلق تا فیصلہ، حق ہے کہ تیری شان ہر ایک روز ہے نئی. یہ بات تو کتاب معلا میں ہے لکھی. وسعت ہو میرے علم میں پڑھتا ہوں یا وہاں، کھلتے ہیں میرے سامنے لفظوں کے 100 گلاب. سبحان اللہ. فتاح تو ہے اور ہیں اسرار بے شمار، تجھ سے قرار مجھ کو تو ہے مالک قرار. اور آگے فرماتے ہیں وہ جناب سہیل کاکوروی سہیل نامے میں، یہ سہیل نامہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ منظوم سوانح ہے، جو ایک شاہکار کتاب ہے جس کو اہل علم و دانش نے بھرے مجمع میں تسلیم کیا. میں ایک غلام حضرت خیر الانام ہوں، میں ایک غلام حضرت خیر الانام ہوں. اولاد ہوں علی کی تو میں شاد کام ہوں. اور یہ شعر بطور خاص نام حسین اور حسن ذکر فاطمہ، ان کا ہی تذکرہ ہے جو ٹالے ہر ایک بلا. صدیق اور عمر تو ہے دین متی کی شان، عثمان کی حیا و سخاوت میں آن بان. یہ شعر بھی حاضر ہے. شمس و قمر کے مثل ہے اصحاب مصطفیٰ، ان کے عمل سے جاری ہدایت کا سلسلہ. ان کے تو نام باعث برکت ہے دل فروز، حقانیت ہے تازہ تو ان سے ہے وہ ہنوز. کثیر التلامذہ شاعر جناب گوہر خیر آبادی جو بھی حمدللہ حیات ہیں، ان کے کلام میں بڑی رمق ہے، بڑی چمک ہے، بڑی روحانیت ہے. پیش کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے اشعار. تیری ذات ہے سب سے اعلیٰ یا اللہ، ہر ایک شے میں تیرا جلوہ یا اللہ. کون و مقام میں تیرا کوئی نہیں ہے شریک، بے شک تو ہے واحد و یکتا یا اللہ. اول و آخر ظاہر و باطن تیرا وجود، تو آئینہ در آئینہ یا اللہ. کون و مقام میں تیرا کوئی نہیں شریک، بے شک تو ہے واحد و یکتا یا اللہ. سورج چاند ستارے سب تیرے محکوب، تیرا اشارہ گردش دنیا یا اللہ. تو معبود ہے ساری عبادت تیرے لیے، تجھ کو زیبا ہر ایک سجدہ یا اللہ. نور و ظلمت باد و بارہ آب و گل، سب تیری حکمت کا نتیجہ یا اللہ. جیسے چاہے مجھ کو رکھے دنیا میں، تو مالک میں تیرا بندہ یا اللہ. اپنی رحمت سے بھر دے میرا دامن، میں سائل تو میرا داتا یا اللہ. گوہر بنے دنیا علم و فن میں گوہر، یہ بھی ایک ہو جائے کرشمہ یا اللہ. شاعر نے نعتیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں اور دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی. یہاں حاضر ہے ایک نعت شریف جو گوہر خیر آبادی کی ہے. کیا ان کی ذات پاک ہے، کیا ان کی شان ہے،
پر نور جن کے نور سے سارا جہان ہے، کیا ان کی ذات پاک ہے، کیا ان کی شان ہے، پر نور جن کے نور سے سارا جہان ہے، سرکار کی رضا پہ خدا کے ہیں فیصلے، سرکار مہربان تو خدا مہربان ہے، سرکار کی رضا پہ خدا کے ہیں فیصلے، سرکار مہربان تو خدا مہربان ہے۔ انہی محبتوں سے شاعر کا یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ اوصاف ان کے لکھوں یہ میری بساط کیا، اوصاف ان کے لکھوں ہے میری بساط کیا، قرآن جن کی مدح میں رطب اللسان ہے، اللہ کے کلام سے ثابت ہوئی یہ بات، سرکار کی زبان خدا کی زبان ہے، کون و مقام شان نبوت کا ہے گواہ، خوابیدگان وقت کو بیدار جو کرے، دنیا میں اب کہاں وہ بلالی اذان ہے۔ یہ شاعر کا شعر بطور خاص احمد میں اور احد میں کوئی فاصلہ نہیں، پردہ ہے ایک میم کا جو درمیان ہے، قرآن اور حدیث پہ کرتا ہے جو عمل، ایمان اور دی کا وہی پاسبان ہے، اصحاب پاک آپ کے تاروں کی مثل ہیں، اصحاب پاک آپ کے تاروں کے مثل ہیں، سلطان انبیاء کا مقدس بیان ہے پیرو نبی مکرم جو اے گوہر، ہر شعبہ حیات میں وہ کامران ہے۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر عزیز خیر آبادی جو استاد شاعر ہیں، دوہے بھی کہتے ہیں، رباعیات بھی کہتے ہیں، غزلیں بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی کہتے ہیں، کتابیں بھی لاتے رہتے ہیں، آج ان کا کلام نعت آپ کے سامنے پیش ہے۔ یاد آقا میں جو اشکوں نے بہم کی خوشبو ہے، وہی دامن ہستی میں کرم کی خوشبو، پھر تو اٹھنے لگا ہر سنگ کے چہرے سے نقاب، دیر میں آ گئی بڑھ کر جو حرم کی خوشبو۔ ڈاکٹر عزیز کا یہ شعر بھی حاضر ہے۔ ایک زمین پر ہی نہیں عرش بری تک پہنچی، میرے سرکار کے ہر نقش قدم کی خوشبو، لے کے پہنچا ہے کہاں ان کا تصور مجھ کو، اب میرے ساتھ خوشی کی ہے نہ غم کی خوشبو۔ بہت خوب۔ میرے آقا کے پسینے کی مہک کے آگے مشک کیا چیز ہے، کیا باغ ارم کی خوشبو۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ مست و سرشار کیے جاتی ہے دیوانوں کو، مرحبا گیسوئے سردار امم کی خوشبو، سر کے بل کیوں نہ گرے لا تو بل ہے بت سے، ستوت نور میں ڈوبی ہے حرم کی خوشبو، میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی۔ شاعر کا سچا اعتراف، میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی، نعت میں ہے تو فقط ان کے کرم کی خوشبو۔ اے صبا خود سمجھ لیں گے میرے حال ہے کیا، اے صبا خود وہ سمجھ لیں گے میرا حال ہے کیا، ان کو پہنچا تو میرے دیدے نم کی خوشبو۔ شعر آخر، کیوں نہ مہکے میں لفظوں میں عقیدت کے گلاب،
نسبت ذات مقدس ہے قلم کی خوشبو۔ اور یہ شعر بشکل مقطع، باب اقدس کے غلاموں کا ہی صدقہ ہے عزیز، فقر و فاقہ میں جو ہے جاہو حشم کی خوشبو۔ محترمہ سلمیٰ حجاب کا نعتیہ کلام جو ان کی کتاب زمیں گردش میں ہے میں موجود ہے، حاضر کرتا ہوں عوام و خواص کے لیے۔ باغ بہشت ہے کہ ہے روضہ رسول کا، ہے نور حق کے پردے میں جلوہ رسول کا، معراج کن کا عکس ہے ان کے وجود میں، تفسیر کائنات ہے کلمہ رسول کا، جھک کر فلک نے بوسہ لیا ہے زمین کا، کیونکہ زمین پہ سب تو ہے سجدہ رسول کا، کافر تمام صاحب ایمان ہو گئے جب پتھروں نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، رب کو بہت عزیز تھی محبوب کی رضا، کعبہ کو اس نے کر دیا قبلہ رسول کا، دیکھی جو اس نے راحت دامان مصطفیٰ، سورج بھی ڈھونڈنے لگا سایہ رسول کا، منشور بن گیا ہے نظام حیات کا، دستور حق ہے آخری خطبہ رسول کا۔ محترمہ سلمیٰ حجاب حمدیہ اشعار میں یوں گویا ہیں، سماعت فرمائیے۔ ہے کشمکش میں قلم ہمارا ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے، ہے کشمکش میں قلم ہمارا ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے، زمین پہ بولی یہاں سے پہلے، فلک یہ بولا یہاں سے پہلے۔ محترمہ سلمیٰ حجاب اپنی کتاب زمیں گردش میں ہے حمدیہ اشعار میں یوں گویا ہوتی ہیں۔ ہے کشمکش میں قلم ہمارا ثنا لکھوں میں کہاں سے پہلے، زمین یہ بولی یہاں سے پہلے، فلک یہ بولا یہاں سے پہلے، فلک بے جا ہو جلال تیرا، زمین پہ حسن و جمال تیرا، تھا عرش اعلیٰ پہ جلوہ فرما، زمین سے پہلے زمان سے پہلے۔ اور یہ شعر بھی شاعرہ کا، تو حرف اول تو حرف آخر، تو نور باطن تو نور ظاہر، تو ابتدا ہے تو انتہا ہے، شروع کروں میں جہاں سے پہلے۔ خرد نے پوچھا خدا کہاں ہے، تو دل یہ بولا یہی مکان ہے، مکی تھا دل میں یقین بن کر، تو اعتراف زبان سے پہلے، نظام فطرت سے تو آیا ہے، تو حسن فطرت کے درمیان ہے، نظام فطرت سے تو آیا ہے، تو حسن فطرت کے درمیان ہے، یہ راز کھولا ہے تو نے خود ہی نہایت کن میں فکاں سے پہلے۔ شعر حاضر ہے۔ عطائیں بخشی سزا سے پہلے، غضب سے پہلے کرم کیے ہیں، بہاریں آتی ہیں گل کھلا دے، چمن میں دور خزاں سے پہلے، عطائیں بخشی سزا سے پہلے، غضب سے پہلے کرم کیے ہیں، بہاریں آتی ہیں گل کھلانے، چمن میں دور خزاں سے پہلے۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ یہ جسم و جاہ ہے تیری امانت، ہے نور ایمان تیری عنایت، ہے بندگی کا تقاضا سلمیٰ،
ادا ہو سجدے اذان سے پہلے۔ شکریہ۔ خطاط آزاد ایک ایسی کتاب ہے جس کو جناب ڈاکٹر سلیم احمد صاحب نے شائع کر دیا ہے، اور یہ آزاد ضمیر انصاری وہ شاعر تھے جو زندگی بھر قصر پرسی میں رہے، اچھے شاعر تھے، معلم تھے، گھر گھر کلام پاک کی تعلیم دیتے تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں بہار آئی، وہ ایک اسکول سے وابستہ ہو گئے، اچھی تنخواہ میں اثر آنے لگی، تو اللہ نے اپنے اس نیک بندے کو اپنے حضور ہمیشہ کے لیے آرام کے لیے بلا لیا۔ ان کی کتاب سے ایک نعت ہے، بالکل آغاز میں حمد کے بعد اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، کچھ حمدیہ کچھ نعتیہ۔ تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے، میرے اللہ تیرے سوا کون ہے، کبریائی تیری ہر بڑائی تیری، تو ہی اکبر ہے تجھ سے بڑا کون ہے، تجھ کو علم و خبر کل جہاں پہ نظر، جانتا کون ہے دیکھتا کون ہے۔ اور یہ شعر بھی، آس تجھ سے لگی تو ہی امید بھی، ورنہ آزاد کو پوچھتا کون ہے۔ اور نعتیہ اشعار بھی حاضر کرتا ہوں۔ ہے فضائے باغ طیبہ روح پرور آج بھی، ہے فضائے باغ طیبہ روح پرور آج بھی، ذرے ذرے میں ہے خوشبو پیمبر آج بھی، دولت عشق محمد مصطفیٰ دامن میں ہے، رشک کرتے ہیں اسی باعث تونگر آج بھی۔ یہ شعر بطور خاص، وہ تو آقا ہیں غلاموں کا ہے ایسا مرتبہ، کوئی ہو سکتا نہیں ان کے برابر آج بھی، نیند اڑ جاتی ہے آنکھوں سے میری روتا ہوں میں، یاد آ جاتا ہے جب آقا کا بستر آج بھی، شاہراہ مصطفیٰ پر آئے پہلی شرط ہے، بن تو سکتا ہے تیرا بگڑا مقدر آج بھی، کل بھی تھی ان کے کرم کی چھاؤں میں انسانیت، سر پہ ہے سایہ فگن رحمت کی چادر آج بھی۔ باقی احمد پوری کا کلام بشکل نعت آپ کے حضور حاضر ہے۔ نجم و شمس و قمر سے آگے بھی ایک سفر ہے، سفر سے آگے بھی آپ کا سنگ در ہی دیکھا ہے، آپ کے سنگ در سے آگے بھی ہر طرف ہے حضور کی رحمت، ہر طرف بحر و بر سے آگے بھی، عرض یہ ہے کہ آپ تو آقا جانتے ہیں خبر سے آگے بھی، شوق پرواز لے کے جاتا ہے قدرت بالوں پر سے آگے بھی، سدرۃ المنتہا تو کچھ بھی نہیں نور احمد ادھر سے آگے بھی، وصف نعت رسول ہے باقی شاعری کے ہنر سے آگے بھی، کیوں نہ باقی احمد پوری صاحب نے جو سلام کہا ہے اس کے اشعار بہت خوب ہیں، وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، اور شعر حاضر ہیں۔ رضائے حق پہ کربلا میں اپنا گھر لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، کہ دل میں اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اس شعر کو پھر سن لیجئے۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا،
کہ دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، شمال میں جنوب میں شروق میں غروب میں ازل ابد زمان میں حسین سا کوئی نہیں، میرے خیال و خواب میں حسین ہی حسین ہے، یقین میں گمان میں حسین سا کوئی نہیں، اسی لیے بلند ہے علم یہاں حسین کا، علم یہاں حسین کا، اسی لیے بلند ہے کہ مرتبے میں شان میں حسین سا کوئی نہیں، چمن میں جھوم جھوم کے یہ کہہ رہی ہیں تتلیاں کہ پھول گلستان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھو یہ ہر نصاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، پڑھو یہ ہر کتاب میں، لکھو یہ ہر نصاب میں، کہو یہ ہر زبان میں حسین سا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ ملاحظہ فرمائیں مقصود حسین فضل النظامی کی ربائی۔ مشفق ہے مؤدب ہے نال بیلا ہے، تہذیب کی چھاؤں میں نہیں کھیلا ہے، جو نعت کی محفل میں نہ پڑھتا ہو درود، وہ آدمی اپنے لیے سوتیلا ہے۔ بہت شکریہ۔ فیروز صاحب کی یہ ربائی بھی سماعت فرمائیں۔ ان کا تعلق باس بریلی سے تھا، عمر کا بیشتر حصہ لکھنؤ میں گزارا، 5000 سے زائد رباعیات کے خالق تھے، کیوں نہ ان کی یہ ربائی پیش کی جائے۔ ہر بندے مومن کا وظیفہ ہے رسول، ہر بندے مومن کا وظیفہ ہے رسول، اللہ کے عظیم تر خلیفہ ہے رسول، کوئی بھی عمل خلاف قرآن نہیں، سرتاب قدم رب کا صحیفہ ہے رسول۔ اور فیروز صاحب کی یہ ربائی بھی، اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملے اوصاف تمامی دے دے، دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔ نماز کی یہ ربائی کیوں نہ پڑھتی جائے، کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، اتنی بھی نہ مہلت ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر روز نماز ڈالتے ہو کل پر، ہر روز نماز ڈالتے ہو کل پر، کل روز قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اور یہ ربائی بطور خاص، وہ آہ جو اشکوں کی صورت میں نکلتی ہے، صورت میں نکلتی ہے، وہ آہ جو اشکوں کی صورت میں نکلتی ہے، کیا اس میں سمجھتے ہو پرواز نہیں ہوتی، مظلوم کی خاموشی اللہ کی لاٹھی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اور ڈاکٹر تسنا عالمی کا یہ نعتیہ شعر، میں زمانے کے چراغوں کی طرف کیا دیکھوں، میں زمانے کے چراغوں کی طرف کیا دیکھوں، روشنی کے لیے ایک گنبد خضرا ہے بہت۔ اور سماعت فرمائیے حضرت فاروق جاذب کا کلام، جس کی ردیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی حسین ہے صبح ولادت، کتنی حسین ہے صبح ولادت، صلی اللہ علیہ وسلم، فرش پہ دیکھو عرش کی زینت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمائیں۔
چشم کرم کونین کا حاصل، چشم کرم کونین کا حاصل، نقش قدم انسان کی منزل، طرز عمل میں یار شریعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی انہی محبتوں سے۔ عالم جلوہ جلوہ عالم، اللہ اللہ حسن مجسم، اللہ اللہ حسن مجسم، عالم جلوہ جلوہ عالم، کہنے لگے سب دیکھ کے صورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ ہاتھ کا تکیا بوریا بستر، بوریا بستر، ہاتھ کا تکیا، جسم سے کم ہے آپ کی چادر، منصب آقا عالم غربت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد جو آئے آپ کے گیسو، یاد جو آئے آپ کے گیسو، پھیل گئی احساس کی خوشبو، پڑھنے لگے واللیل کی صورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ شعر اور بھی ہیں، حاضر کرتا ہوں۔ لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روح خمیدہ، لب پہ ڈھلے وحدت کا قصیدہ، باب حرم ابو روح خمیدہ، زلف معمبر سایہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ رہبر برحق ہادی دوران، ہادی دوران، رہبر برحق آپ کتاب وقت کا عنوان، آپ زمانے کی ہے ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی محبتوں سے حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ فخر مسیحا نازش آدم، نازش آدم، فخر مسیحا رحمت عالم، خیر مجسم، ایسے معظم اتنی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہے۔ جسم ہے طاہر، روح معطر، دل ہے مجلا، قلب منور، دل ہے مجلا، قلب منور، جسم ہے طاہر، روح معطر، خلق ہے فطرت، پاک ہے طینت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بطور خاص۔ شان ابد بھی، حسن ازل بھی، جان یقین بھی، ذوق عمل بھی، ذوق عمل بھی، جان یقین بھی، حسن ازل بھی، شان ابد بھی، شکل بشر میں جلوہ قدرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی محبتوں نے حوصلہ بڑھایا، کچھ اور شعر بھی پڑھ دیے جائیں۔ جلوہ گہے اوصاف تمامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جن کے سبھی اسماء گرامی، جلوہ گہے اوصاف
اوصاف تمامی باعث تسکین وجہ مسرت صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کے پیغمبر حق و صداقت کے پیغمبر شرح حدود اللہ کے مظہر جان طریقت روح شریعت صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو دل کھل جائیں دل کھل جائیں بات کریں جب لفظوں کو معنی مل جائیں لفظوں کو معنی مل جائیں بات کریں تو دل کھل جائیں ایسی فصاحت ایسی بلاغت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر یقیناً آپ کی فکر کے دریچے کھول دے گا. سماعت فرمائیں. المدثر المزمل طہ اور یاسین کے حامل المدثر المزمل طہ اور یاسین کے حامل یوں بھی ہوئی ہے آپ کی مدحت صلی اللہ علیہ وسلم. افضل اور برتر بھی ہیں وہ یا یوں سماعت فرما لیں. افضل و برتر ارفع و اعلی آپ کے صدقے میں ہے اجالا آپ کے صدقے میں ہے اجالا. افضل و برتر ارفع و اعلی ماہ رسالت مہر منبوت صلی اللہ علیہ وسلم. خلد بدامہ جان بہارا ہو گئے صحرا رش کے گلستاں. خلد بدامہ جان بہارا ہو گئے صحرا رش کے گلستاں. پھوٹ پڑی قدموں سے برکت صلی اللہ علیہ وسلم. چند اختتامی شعر اور سماعت فرمائیں. نسبت والا راہ دکھائے ان کی منزل کون بتائے ان کی منزل کون بتائے. نسبت والا راہ دکھائے نسبت والا ان کی منزل کون بتائے. جن کے صحابہ نجم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم. شعر آخر. صدق و صفا معیار عدالت جود و سخا عنوان شجاعت. صدق و صفا معیار عدالت جود و سخا عنوان شہادت. دیکھ رہا ہوں آپ کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. مقطع بھی حاضر ہے. چشم کرم کا وہ بھی طالب بار گئے سرکار میں جاذب بار گئے سرکار میں جاذب. چشم کرم کا وہ بھی طالب لایا ہے گلہائے عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرتی ہوئی شاعری جو ہمارے قلب و روح کو مصفا اور مجلہ کرتی ہے، جمیل احمد جمیل کے قلم سے یہ اشعار صفحہ قرطاس پر آئے تو روشنی میں اضافہ ہوا۔ سماعت فرمائیں جمیل احمد جمیل کا کلام۔ جس دل میں بھی حضور کی جلوہ گری رہے، جس دل میں بھی حضور کی جلوہ گری رہے، اس دل میں کس طرح سے بھلا تیرگی رہے۔ سماعت فرمائیں ہر وقت بس زبان پہ ذکر نبی رہے، ہر وقت بس زبان پہ ذکر نبی رہے، اور ساتھ میں تلاوت قرآن بھی رہے۔ الفت دل و دماغ میں گر آپ کی رہے، الفت دل و دماغ میں گر آپ کی رہے، روزہ نماز حج میں کہاں پھر کمی رہے۔ بہت اچھا شعر، یہ شعر بھی حاضر ہے۔ یہ سلسلہ بروز قیامت تمام ہو، یہ سلسلہ بروز قیامت تمام ہو، یوں ہی نبی کے ذکر کی محفل سجی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ بروز قیامت تمام ہو، یوں ہی نبی کے ذکر کی محفل سجی رہے۔ سفر معراج کے حوالے سے یہ شعر، معراج کا سفر تو فقط آپ کو ملا، معراج کا سفر تو فقط آپ کو ملا، گو انبیاء میں سب سے بلند آپ ہی رہے۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ اوصاف کا نمایاں سمندر ہے ان کی ذات، اوصاف کا نمایاں سمندر ہے ان کی ذات، سیراب ہوتے جائیے اور تشنگی رہے۔ مقطع بھی سماعت فرما لیں۔ دن رات مانگتا ہے یہی ایک دعا جمیل، دن رات مانگتا ہے یہی ایک دعا جمیل، محبوب رب کے صدقے میں عزت بنی رہے۔ حاضر ہے محترم جمیل احمد جمیل صاحب کی ایک اور نعت، بہت خوب ہے، کیوں نہ ہو، موصوف 2 کتابوں کے مصنف ہیں، ذی علم ہیں، بڑی خوبیوں کے مالک۔ دیکھیں ان کی شاعری میں کیا کچھ ہے۔ اعتبار رب اکبر رحمت للعالمین، اعتبار رب اکبر، اعتبار رب اکبر رحمت للعالمین، رحمتوں کا ہے سمندر رحمت للعالمین۔ انہی محبتوں سے یہ شعر بھی حاضر ہے۔ پاک رکھے ہے دلوں کو ان کا عشق بے مثال، پاک رکھے ہے دلوں کو، پاک رکھے ہے دلوں کو ان کا عشق بے مثال، آئینوں کا ہے مقدر رحمت للعالمین۔ یوں دیا معبود نے اپنی محبت کا ثبوت، یوں دیا معبود نے اپنی محبت کا ثبوت، لکھ دیا ہے آسماں پر رحمت للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر تک دنیا چلے گی آپ ہی کے سائے میں، حشر تک دنیا چلے گی آپ ہی کے سائے میں، آخری اب کے پیمبر رحمت للعالمین۔ اس میں کیا شک، ہر پیمبر کا وظیفہ ہے یہی، اس میں کیا شک، ہر پیمبر کا وظیفہ ہے یہی، آپ ہی ہیں سب سے بہتر رحمت للعالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے عز و شرف ہے آج تک وہ سرزمین، کون سی سرزمین سماعت فرمائیں، سے عز و شرف ہے آج تک وہ سرزمین، جس جگہ ہے آپ کا گھر
رحمت للعالمین۔ شعر آخر، یہ خدا ہی جانتا ہے یا خبر ہے آپ کو، یہ خدا ہی جانتا ہے یا خبر ہے آپ کو، کیوں نہ تھا سایہ زمین پر رحمت للعالمین۔ آپ کی امت میں ہے یہ فخر کرتا ہے جمیل، آپ کی امت میں ہے، آپ کی امت میں ہے یہ فخر کرتا ہے جمیل، کیوں نہ ہو اونچا میرا سر رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں نے جب مدح صحابہ کا سجایا پرچم، مرحبا کہے کہ ہواؤں نے اڑایا پرچم، جانی ساران نبی نے جو اٹھایا پرچم، جان ساران نبی نے جو اٹھایا پرچم، شان اصحاب پیغمبر نظر آیا پرچم، مدتوں بعد جو قسمت نے دکھایا پرچم، مدتوں بعد جو قسمت نے دکھایا پرچم، چوم کر ہم نے بھی آنکھوں سے لگایا پرچم، چوم کر ہم نے بھی آنکھوں سے لگایا پرچم، مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی، ہر طرف دھوم مچی ہے کہ وہ آیا پرچم، ہر طرف دھوم مچی ہے کہ وہ آیا پرچم، باغ میں گیسوئے واللین کی جب آئی مہک، باغ میں گیسوئے واللین کی جب آئی مہک، رات کی رانی نے خوشبو کا اڑایا پرچم، گنگناتی ہوئی گلشن میں صبا جب آئی، گنگناتی ہوئی گلشن میں صبا جب آئی، بن گیا ہنستے ہوئے پھولوں کا سایہ پرچم، خود تک مدح صحابہ کی صدا جب پہنچی، خود تک مدح صحابہ کی صدا جب پہنچی، غلمان پہ ہم جھوم کے گایا پرچم،
हिम्मत लश्कर इस्लाम बढ़ाने के लिए, हिम्मत लश्कर इस्लाम बढ़ाने के लिए गाजियों और शहीदों ने बढ़ाया परचम। जंग में नाराए तकबीर की जब गूंज सुनी, जंग में नाराए तकबीर की जब गूंज सुनी, अहले ईमान बुलंदी पे जमाया परचम, अहले ईमान बुलंदी पे जमाया परचम। शेर देखिए, सरकशी काम की जब बढ़ने लगी बाद नबी, सरकशी काम की जब बढ़ने लगी बाद नबी, जोश से दस्त बिला फसल में आया परचम, निस्बत हज़रत फारूक ही काफी थी मगर, निस्बत हज़रत फारूक ही काफी थी मगर, शान फारूक ने कुछ और बढ़ाया परचम। हमने जब मदीह सहाबा का सजाया परचम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।